بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہمارے جمعہ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ ہے کہ یہاں اللہ کے فضل سے بزرگان دین کی دعا اور توجہ سے اور ان کے مشورے سے یہاں 10 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ تو یہ تقریباً 10 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے، 10 ہی منٹ کی تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 10 سے 12 کتاب چھوٹے بڑے ختم ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہاں بھی یہ غصے والی کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ عنوان تھا کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کے کیا اسباب ہیں، اس کو بتایا جا رہا۔ بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ گھر پہنچتے ہی ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر اہلیہ کو ڈانٹنا، جھڑکنا اور طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شوہر اپنے دکان یا ملازمت سے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اہلیہ محترمہ سے متعلق کچھ امیدوں کی ایک طویل فہرست ذہن میں لیے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، اور جہاں ان امیدوں کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، توقعات کے بعد خلاف پیش آتی ہے، تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ گھر پہنچنے سے پہلے شوہر کے امید کم و بیش کچھ یہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میرے گھر پہنچنے سے پہلے بیوی اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو۔ نمبر 2، میرے کمرے کی ایک چیز سلیقے سے جیسا میں چاہتا ہوں میری ہدایت کے مطابق رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بچے بالکل صاف ستھرے اور سلیقے سے ہوں گے۔ نمبر 4، دروازے پر دستک دیتے ہی پہلی ہی گھنٹی میں بلکہ گلی میں گاڑی کا ہارن سنتے ہی دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے۔ نمبر 5، ساس، ننند یا کسی پڑوسن یا کسی اور جھگڑے کی خبر مجھے نہیں سنائے گی اور نہ کسی غم یا پریشانی کی اطلاع مجھے نہ دے گی۔ نمبر 6، کھانا میری مرضی کے مطابق تیار ہوگا اور کچھ میٹھے کا بھی انتظام ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب شوہر صاحب گھر میں داخل ہوئے اور گھر کا ماحول مذکورہ امیدوں کے مطابق نہیں نکلا تو ان کی امید کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بیوی کی کسی مجبوری اور معذوری کا کچھ خیال ہی دل میں نہیں آتا۔ بیوی کو کچھ جملے کہہ ڈالتے ہیں جو دن بھر کی تھکی ہوئی بیوی کے لیے ماچس کی تیلی کا کام کرتا ہے، اور پھر یہ چنگاری آہستہ آہستہ انگارہ بن کر ایسی آگ لگاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ پھر اس کے نتیجے میں کہیں سخت کلامی، کہیں غیبت، چغلیاں، الزام تراشیاں، سمدھانیوں میں جھگڑے، گالی گلوچ اور ہاتھا پائی کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ شوہر صاحب گھر آتے ہوئے یہ سوچ کر گھر کی طرف چلیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو کوئی عذر پیش آ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہو اور وقت پر گھر کا کام نہ کر سکی ہو۔ نمبر 2، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر پہنچنے کے وقت ہی اسے کوئی تقاضا پیش آ گیا ہو، بچوں کی ضرورت میں مصروف ہو، جس کی وجہ سے دستک دینے اور گھنٹی بجانے کے بعد دروازے کھولنے میں دیر ہو گئی ہو۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ کام والی نہ آئی ہو یا اہلیہ کی طبیعت ناساز ہو جس کی وجہ سے صفائی نہیں ہو سکی، یا صفائی تو ہوئی تھی مگر میرے گھر پہنچنے سے کچھ پہلے ہی کچھ قریبی رشتہ دار آ گئے ہوں گے اور ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ مل کر گھر کی کچھ چیزوں کو بے ترتیب کر گئے ہوں گے، تو اس میں صرف میں بیوی کو ہی کیسے الزام دے سکتا ہوں اور اس کو سارا دن لاپرواہی سے گزارنے کا الزام کیسے دے سکتا ہوں؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ وقت پر کھانا اس لیے تیار نہیں ہو سکا یا میری پسند کا کھانا اس لیے نہیں بن پایا کہ گود کے بچے نے آج کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کے سر میں شدید درد ہو گیا ہو، یا اور وہ 2 گھنٹے تک بستر سے نہ اٹھ سکی ہو۔ اس کا پورا ارادہ تو یہی تھا کہ وقت پر سارا کام ہو جائے، مگر مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔
اسی طرح آپ خود بیوی کی طرف سے ایسے وجوہات اور معذورات تلاش کر لیجئے کہ شاید اس وجہ سے کام وقت پر نہیں ہو سکا، یا شاید یہ بات ہو گئی ہو اس لیے فلاں کام اس طرح نہیں ہو سکا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ گھر میں روز روز کے جھگڑے نہ ہو، محلے والے اور رشتہ دار تماشا نہ دیکھیں، آپ کے معصوم بچے آپ دونوں میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے ذہنی بیماریوں کا شکار نہ ہو، تو آپ اپنے طرز عمل کو درست کیجئے۔ یاد رکھیے، عورت محبت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اگر آپ نے بیوی سے محبت کرنا اور اظہار محبت کا طریقہ سیکھ لیا تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ محبت و قدردانی کے ذریعے جس قدر آپ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں اور اپنی فرما برداری پر مجبور کر سکتے ہیں، وہ فرمان جاری کر کے اور سختی سے کام لے کر ہرگز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کی تدبیر ایک مستقل فن ہے۔ شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے، جس کو سیکھے بغیر گھر چلانا اور بیوی بچوں کی دینی تربیت اور اصلاح کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سیکھے بغیر گاڑی چلانا۔ اور ظاہر ہے کہ بغیر سیکھے گاڑی چلانے میں ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں کی تربیت کا فن سیکھے بغیر گھر کو ٹکراؤ اور الجھنوں سے بچانا اس سے کئی زیادہ مشکل ہے۔ یا جیسے صرف ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لینا ہی گاڑی کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اسی طرح صرف شادی کے بعد تربیت اور اصلاح کا فن سیکھے بغیر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنا یہ بھی بے حد مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔